أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ماشاء اللہ، آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے درمیان سے لے کر آیت نمبر 205 تک تلاوت کی ہے. وما يعلمان، کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں وما يعلمان، يعلمان میم الف ما ہے، ایک الف کے برابر مد ہے اس پہ. وما يعلمان، لام کو سختی سے پڑھیں گے، شد ادا کریں گے، اور میم پہ کھڑی زبر ہے، منے نہیں کرنے، مانے پڑھنا ہے. وما يعلمان، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں نا وما يعلمان منے پڑھتے ہیں، میم پہ کھڑی زبر بھی نہیں پڑھتے، لام پہ شد بھی صحیح ادا نہیں کرتے. آپ نے کیسا پڑھنا ہے؟ وما يعلمان، نے کو زیادہ نہیں کھینچنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخری حرف کی حرکت کو کھینچ کر پڑھتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی حروف مدہ پیدا کر دیتے ہیں یا اس کو مجہول بنا دیتے ہیں. وما يعلمان ایسے کرتے ہیں، علمان لمبا نہیں کرنا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، تا پہ شد ہے، حتی یقولا نہیں، تا پہ کھڑی زبر بھی پڑھنی ہے. حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، ان نون پہ شد ادا کرنی ہے، غنہ بھی ہوگا. میم الف ما ہے. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ انما نحن میم الف ما الف نہیں پڑھتے، ما کو تھوڑا سا کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. انما
آگے لوگ پڑھتے ہیں نحنو، ایک ہوتا ہے ہا اور ایک ہوتا ہے ہا، آپ کو اس کا مخرج بھی بتایا گیا ہے کہ اقصی حلق سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون سی والی ہا ہے؟ وہ دوسری والی ہا ہے جو یہ من ہا کے ساتھ پڑی ہے، یہ والی ہا، یہ باری ہا ہوتی ہے۔ اور یہ نحنو والی ہا جو اس شکل میں ہا ہوتی ہے، یہ ہا ہوتی ہے، اس کی پتلی آواز یعنی باریک پڑی جاتی ہے، وہ موٹی تو نہیں ہوتی لیکن اس کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ انما نحنو لمبا نہیں کرنا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، فتنۃ تنوین کا غنہ ہے، اور اس کے جو آگے حروف پڑے ہیں وہ نہ یرملون ہے، نہ حروف حلقی ہے، نہ حروف با ہے۔ یہ تین قسم کے حروف اگر نہ ہوں تو آگے غنہ جو ہوتا ہے اس کو غنہ مخفا کہتے ہیں، یعنی اخفا والا۔ نون کی آواز صاف نہیں آتی، فل آواز ناک میں نکلتی ہے۔ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، را ساکن اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑا جاتا ہے، فلا تکفر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، علمون، عین کو آپ نے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ، عین بالکل ادا نہیں کرتے، خالص ہی حمزہ پڑھتے ہیں۔ منہما، من پہ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن ہوتا ہے نون کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، بغیر غنہ کے ادا کرتے ہیں، یعنی خوب زہر کرتے ہیں۔ البیان، البیان کا معنی خوب زہر کرنا۔ منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ما یفرقون، را کو باریک پڑھیں گے اور را پر شد بھی ہے سختی سے، ما یفر نہیں ہے، فرقون به بین المرء وزوجہ وما هم بضارین به من احد۔ وما هم، میم ساکن کے بعد با آ گئی ہے، تو یہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، شفوی اس واسطے کہتے ہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، شفت منی ہونٹ۔ وما هم، ایسا پڑھیں گے، ضارین به من احد، را مشدد ہے، اس کو ضاد پہ اچھی طرح مد کر کے بعد میں را کی آواز نکالنی ہے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم۔ ويتعلمون، لام کو مشدد پڑھیں گے، ما يضرهم، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، ولا ينفعهم، نون پہ غنہ کرنا ہے اخفاء والا، ولا ينفعهم، عهم، این کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، وَلَقَدْ عَلِمُوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، دال پہ قلقلہ ادا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، را پہ کھڑی زبر پڑھنی ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ ما له فی الآخرۃ، من اظہار کرنا ہے، من خلاق، خا کو موٹا پڑھنا ہے، لام الف لا ہے، خلق نہیں پڑھیں گے، خلق، خلاق۔
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. وَلَبِئْ حمزہ کو جھٹکا دینا ہے، حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے پڑھتے ہیں والا بے سما، بے سما، وا زبر وا لم زبر لا، والا بازیر بی، والا بی سین زبر سا، والا بے سا. حمزہ بالکل حذف کر دیتے ہیں، یعنی پڑھتے نہیں ہیں حمزے کو، ایک حرف کم کر دیتے ہیں. حمزہ ساکن ہوتا ہے تو جھٹکے سے ادا ہوتا ہے. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. ولو لین ہے، ولو ایسا تھوڑا پڑھیں گے. انہم سختی سے ایک الف کے برابر مقدار غنہ بھی کرنا ہے، شد بھی ادا ہوگی. آمنو، آمنو کی نو کو تھوڑا سا لمبا کریں گے کہ وہ مدہ ہے. ولو انہم آمنوا واتقوا، آگے جو وہ ہے قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور وہ مدہ ہے. واتقوا ایسا لمبا تھوڑا پڑھیں گے. لمثوبۃ من عند اللہ خیر. لمثوبۃ، سا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سین پڑھتے ہیں لمثوبۃ، سین کی آواز نکالتے ہیں. ہر حرف کا اپنے مخرج کا خیال رکھنا، اگر وہ اپنے مخرج سے ادا نہ ہوا تو حرف نہیں ہوگا. لمثوبۃ من عند اللہ خیر. خا موٹا ہے، آگے یا کیا یا لین ہے، پھر آگے را ہے. را ساکن ہو رہا ہے عارضی طور پہ. را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر را ہر حال میں ہی باریک پڑی جاتی ہے. اس کی حرکت کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے کیا ہے، نہیں، وہ باریک ہی پڑھا جائے. خیر، خیر ایسا را کو موٹا نہیں پڑھنا. من عند اللہ خیر باریک پڑھنا ہے. لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ملا کے پڑھتے یا ایھا الذین. یا ایھا الذین حمزے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یا کی شد کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یا صاف آواز میں پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، لا تقولوا، لا تقولوا رائنا. کچھ لوگ ایسے لا تقولوا رائنا، قو کی واو کو مدہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن لو جو ہے نا وہ مدہ نہیں پڑھتے وہ لوگ. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. واللہ لام کو خوب موٹا ہی پڑھیں گے. یختص، خا موٹا ہے، سواد بھی موٹا ہے لیکن سواد پر شد ہے تو سختی سے تسو تسو. برحمتہ من یشاء، حمزہ کو ساکن کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا من یشاء نہیں کرنا. کر دیا تو پھر دو حمزے بن جائیں گے. من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم.
माशाल्लाह आपको दांतों के नाम बता दिए हैं सारे कि 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। सामने वाले 4 दांतों का नाम बताया है सनाया। सनाया मानी सामने। 2 ऊपर वालों को उलिया कहा जाता है, यानी सनाया उलिया सामने वाले ऊपर वाले। नीचे वालों को सुफला कहा जाता है, सनाया सुफला। उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी ऊपर जबड़े में और नीचे जबड़े में 4 दांत और होते हैं, उनको रुबाई कहते हैं, रुबाई। फिर उसके साथ 4 दांत और हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, जो उनको अनियाब कहा जाता है। सनाया, रुबाई, अनियाब, 4 दांत हैं तो 12 बनते हैं। इसके बाद दाढ़ें शुरू हो जाते हैं। पहली दाढ़ जो अनियाब के दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसको ज़वाहिक कहते हैं। ज़वाहिक के बाद 12 दाढ़ें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं 3 12 बनते हैं। 6 ऊपर बन जाते हैं, 6 नीचे बन जाते हैं, तो उनको तवाहिन कहते हैं। उसके बाद आखिर में 4 दाढ़ें और हैं, जो उनको नवाजिज कहते हैं, उनको नवाजिज कहते हैं। ये दांत और दाढ़ें के नाम आपको अल्लाह के फ़ज़ल से बता दिए हैं। और ज़बान के बारे में बताया गया था कि सामने जो ज़बान की नोक है, जो सनाया उलिया से लगती है, उसको रास लिसान कहते हैं। और जो गोल किनारा है, जो सिर्फ दांतों से लगता है, ज़बान दाढ़ों से नहीं, ज़बान को अपने मुंह में दांतों से लगा कर रखो तो जो दांतों से हिस्सा लगता है, किनारे लगते हैं दाएं बाएं, तो उस दाएं गोल किनारे को तरफ लिसान कहा जाता है, तरफ लिसान। और जो दाढ़ों से किनारे लगते हैं ज़बान के, उसको हाफा कहते हैं। वो तो हाफा हो गया। आगे ये सारे इस वास्ते आपको बताए जा रहे हैं कि इन मकामात से हरूफ निकलते हैं, हल्क से भी निकलते हैं, गले से भी निकलते हैं, ज़बान का बीच ऊपर तालू से भी हरूफ निकलते हैं, अदा होते हैं, दाढ़ों से भी होते हैं, दांतों से भी होते हैं। और नाक जो गुन्ना अदा होता है, उसको खैशूम कहते हैं। ये पहले इस वक्त से आपको वाकिफ़ कर रहा हूँ कि जब आपको मखारज बताए जाएंगे तो उसी वक़्त आपको परेशानी नहीं होगी कि खैशूम क्या है और ज़वाहिक क्या है, तवाहिन क्या है, तो उसी वक़्त आपको परेशानी होगी। पहले इनसे वाकिफ़ होना चाहिए। खैशूम यानी नाक का ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से गुन्ना अदा होता है, उसको खैशूम कहते हैं। नाक की कोठी भी कहते हैं और बांसा भी कहते हैं। ये हो गया। आगे होंठों से भी हर्फ अदा होते हैं, उनको शफ्त कहते हैं। एक होंठ को शफ्त और दोनों को शफतैन, दोनों को शफतैन कहते हैं। इतबाक शफतैन, इतबाक मनी चिमट जाना, मिल जाना, यानी दोनों का होंठों का मिल जाना, उनको कहते हैं इतबाक शफतैन। और होंठों को जब वव अदा होती है तो गोल करना पड़ता है, तो उनको गोलाई को कहते हैं इंज़माम शफतैन। क्या कहते हैं? इंज़माम शफतैन, यानी दोनों होंठों का गोल होना। ज़बान भी बताई गई है कि नोक, रास लिसान, जो पतला किनारा, गोल किनारा ज़बान के हैं दाएं बाएं, उसको तरफ लिसान कहा जाता है। और
جو گالوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے زبان کی جڑ کی طرف کنارہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافہ، حافہ کہتے ہیں، حافہ لسان. اور ناک کو خیشوم، خیشوم کہ جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. اور ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے. جب ہونٹوں سے با یا میم ادا ہوتے ہیں تو یہ ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین. اور جو واو ادا ہوتی ہے ہونٹوں کو گول کرنا پڑتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انضمام شفتین. فرش ایسا بند.